بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: تلك مبتدأ، الرسل صفة، والخبر فضلنا بعضهم على بعض. تلک یہ اسم اشارہ ہے، تلک اسم اشارہ ہے اور یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. تلک الرسل، رسل یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مذکر ہے، لیکن چونکہ جمع تکسیر ہے اس لیے اس میں مؤنث کا معاملہ اس کے لیے اسم اشارہ میں اور اس کے فعل میں مؤنث جو ہے جائز ہوتا ہے. اور بعید کے لیے تلکا اسم اشارہ یہ بعید کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر بعید کا مقصد کیا ہے؟ پہلے ایک مشار الیہ کیا ہے؟ تلکا کا مشار الیہ، یا تو تلکا کا مشار الیہ پچھلی آیت میں جو یہ گزرا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس سے جو مستفاد رسول ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، یا یہ کہ اس صورت میں پیچھے جتنے بھی رسولوں کا تذکرہ ہوا ہے یا تو تمام رسول مراد ہیں. صورت میں جتنے بھی رسولوں کا تذکرہ ہوا ہے وہ رسول مراد ہیں، یا یہ کہ تمام رسول مراد ہیں. اگر مذکورہ رسولوں کو مراد لیتے ہیں جو صورت میں مذکور ہوئے ہیں تو الرسل میں الف لام کس کا ہوگا؟ عہد کا ہوگا، عہد ذہنی کا ہوگا. اور اگر تمام رسول مراد لیتے ہیں انک لمن المرسلین میں، مرسلین میں تمام رسولوں کو مراد لیتے ہیں تو الف لام کس کا ہوگا؟ استغراق کا الف لام ہوگا. جنس کا بھی کہہ سکتے ہیں، الف لام جنس کے لیے یا استغراق کے لیے تمام رسولوں کو شامل ہوگا. تل کا مؤلف فرما رہے ہیں کہ مبتدأ، یہ مبتدا ہے اور اس مبتدا کی خبر آگے فضلنا بعضهم. تل کا مبتدا ہے، الرسل صفت، رسل یہ تلکا کی صفت ہے. رسل تلکا کی صفت ہے، نعت ہے، یا یہ کہ یہ تلکا موصوف ہو گیا اور رسل اس کی صفت ہو گئی، اور یہ موصوف صفت مل کے مبتدا ہو گئے، اور فضلنا بعضهم علی بعض یہ جملہ کیا ہو گئی؟ یہ اس کی خبر ہو گئی ہے. تو والخبر کے بعد میں بھی دو نقطہ ہوتے ہیں یہاں پر، تو والخبر فضلنا بعضهم تو اور زیادہ واضح ہوتا. یہاں پر صفت کے بعد میں بعض نسخوں میں او عطف بیان لکھا ہے، یعنی الرسل یا تو یہ تلکا کی صفت ہے یا یہ کہ یہ رسول عطف بیان ہے. کیا ہے؟ عطف بیان. عطف بیان بولے تو مطلب جو لفظ پیچھے گزرا ہے اس کا بیان ہو رہا ہے، یا یہ کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ الرسل یہ بدل ہے تلکا سے، تلکا کا یہ بدل ہے. چونکہ جو ہے اگر صفت پر جو ہے یہ الف لام اگر داخل ہوتا ہے اس پر تو اس کو بدل بھی مانا جا سکتا ہے، اس کو صفت بھی مانا جا سکتا ہے، عطف بیان بھی اس کو مانا جا سکتا ہے. تو گویا کہ الرسل کی تفسیر میں تین باتیں آ گئی ہیں. ایک بات تو یہ کہ الرسل تلکا کی صفت ہے، دوسری بات یہ کہ الرسل یہ عطف بیان ہے. کیا ہے؟ عطف بیان ہے. اور تیسری بات یہ کہ الرسل یہ بدل ہے تلکا سے. تو گویا کہ تلک الرسل یہ جملہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ یہ جملہ ہے اگلا جملہ.
اور بعض نے کہا ہے کہ تل کا مبتدا ہے، الرسل یہ خبر ہے، ایسا بھی بعض علماء نے مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول یا وہ رسول، اب تل کا بود کے لیے آتا ہے، دوری کے لیے آتا ہے، تو دوری سے یہاں کیا مراد ہے؟ یا تو بعد زمانی مراد ہے کہ زمانہ بہت یعنی لمبا گزر چکا ہے، بہت دور تک جا چکا ہے، تو یا تو بعد زمانی مراد ہے، اور یا یہ کہ بعد کا تل کا جو بعید کا جو اشارہ آتا ہے، اگر قریب کی چیز کو بعید کے اشارے سے تعبیر کیا جائے تو اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، علو مرتبہ کے لیے کہ ان رسولوں کا اللہ کے نزدیک کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے یہ بعید کا اشارہ آیا ہے۔ بہرحال تلک الرسل یہ رسول جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ رسول جن کا پیچھے ذکر ہوا یا وہ تمام رسول جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ وہ سب رسول جنہیں ہم نے رسول بنایا، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسولوں میں سے بعض رسول کو بعض رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، کوئی رسول دوسرے رسول سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایسے ہی کتابوں میں بعض کتابوں پر بعض کتابوں پر فضیلت دی ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل، زبور، لیکن اللہ کے اس کلام میں قرآن پاک کو ان تمام کتابوں پر فضیلت اور فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی بہت ساری خصوصیتیں بیان کی ہیں، اس لیے اس کو فضیلت ہے۔ ایسے ہی رسولوں میں سے بھی بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت ہے، ایسے ہی امتوں میں سے بعض امتوں کو بعض امتوں پر فضیلت ہے۔ پہلے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اس زمانے کی تمام امتوں پر فضیلت حاصل تھی، پھر جب امت محمدیہ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت برتری ملی، ایسے ہی آپ کی امت کو بھی فوقیت اور برتری ملی۔ تو یہ فضیلتیں مختلف چیزوں میں انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، فضیلتیں بعض کو بعض پر فضیلتیں اس کے علم کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ البتہ بعض حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس بن متیٰ، کہ تم مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت نہ دو، ان سے اچھا نہ کہو۔ تو اس معنی کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں اس معنی کی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے فلاں نبی پر فضیلت نہ دو، تو ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اس طور پر فضیلت نہ دو کہ جس سے دوسرے نبی کی تنقیص لازم آئے، اس کی بے عزتی ہو، جس الفاظ اور انداز میں، جن الفاظ اور جس انداز میں، تو ایسے الفاظ اور ایسے طریقے سے کسی بھی نبی کو کسی دوسرے نبی پر فضیلت فوقیت برتری دینا منع ہے۔ یا یہ کہ اس حدیث میں انا کا لفظ ہے کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں، ایسا نہ کہو، یعنی کوئی اپنے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں اچھا ہوں یونس بن متیٰ رضی اللہ عنہ سے یا کسی اور نبی سے، تو کوئی شخص اپنے بارے میں نہ کہے یا اپنی طرف سے اجتہاد کر کے نہ کہے۔ تو یہ مختلف جواب ہے ان احادیث کا جن احادیث میں فضیلت ایک دوسرے پر دینے کی ممانعت ہے، تو وہ حدیثیں صحیح ہیں اور یہ آیت بھی صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو ان آیات میں، اس معنی کی آیات میں اور ان احادیث میں توفیق کی صورت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ البتہ ان احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ
کسی کو اس طور پر فضیلت نہ دو کسی بھی نبی کو کہ جس سے دوسرے نبی کی تنقیص لازم آئے۔ آگے دیکھیں گے فضلنا بعضهم على بعض بتخصیصه بمنقبة ليست لغيره، کیسے فضیلت دی ہے؟ خاص کر کے، تخصیص کر کے ان میں سے بعض کو بمنقبت، منقبت کے ساتھ، منقبت یعنی فضیلت، اچھی صفات، لیست لغیری جو دوسرے نبی کے پاس نہیں ہے۔ تو بعض نبیوں کو اللہ نے ایسی فضیلتیں دی ہیں جو دوسرے نبی کے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ فضیلتیں، ان فضیلتوں کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اس نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بتخصیص ہی، خاص کر کے، بمنقبت، منقبت کے ساتھ، لیست لغیری جو منقبت دوسروں نبی کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو اس طرح سے فضیلت دی۔ اب ان بعض خصائص کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے چند اشارے کے طور پر، منہم من کلم اللہ کموسیٰ، ان رسولوں میں سے کچھ رسول ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے ان سے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کا اس بات بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جب وہ چاہے، اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے جیسے اس کے شایان شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ گفتگو کی، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ گفتگو کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی۔ تو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اور دیگر انبیاء کو نہیں عطا فرمائی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتگو فرمائی تھی معراج میں۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، بلند کیا، بعضهم، ان میں سے بعض کو، درجات یعنی الی درجات، بہت بلند و بالا مقامات تک، بلند و بالا درجات انہیں عطا فرمائے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں میں سے بعض کو بہت درجات فضیلت دی، یا بدرجہ اولا فضیلت دی۔ ان میں سے بعض کو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت درجہ دوسرے رسولوں پر فضیلت دی ہے، درجات علی غیرہ، دوسرے رسولوں پر بہت درجہ فضیلت دی ہے۔ کیسے فضیلت دی ہے؟ بعموم الدعوت، آپ کی دعوت کو عام کر کے۔ جو پہلے رسولوں کی دعوت تھی وہ خاص ہوتی تھی کسی قبیلے کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی خاص ملک کے لیے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہے تمام دنیا کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے، زمان و مکان دونوں اعتبار سے عام ہے۔ تمام زمانوں کے لیے، جتنے بھی زمانے آپ کے بعد آئیں گے ہر زمانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، دعوت ہے، اور ہر مکان کے لیے پہلے نبیوں کی دعوت خاص زمانے تک محدود رہتی تھی اور خاص علاقے تک محدود رہتی تھی، لیکن آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمام دنیا جہان کے لوگوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے عام ہے۔ تو یہ خصوصیت ہے، فضیلت کی بات ہے۔ وَخَتْمِ النُّبُوَّةِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ختم نبوت کے ذریعے، کہ نبیوں کا جو سلسلہ جاری تھا وہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے اور رسولوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں، مہر لگ گئی آپ کے ذریعے، اب کوئی نبی رسول نہیں آئیں گے۔ تو اول اور آخر ہونا یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، یا سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے۔ وَتَفْضِيلِ أُمَّتِهِ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، اور کیسے فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے؟
آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات کو بلند کیا۔ والمعجزات المتکاثرہ، اور بہت سارے معجزات عطا کر کے اللہ نے آپ کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ والخصائص العدیدہ، اور بہت ساری خصوصیات اور خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جو پہلے نبیوں کو جو عطا نہیں ہوئی تھی۔ تو بہت سارے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ کہیں آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، کہیں آپ نے بکری جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا دودھ دھویا تو دودھ نکلنے لگا، کہیں چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک آپ کے لیے عطا ہوا جو آج تک موجود ہے، جس کو سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح بہت سارے معجزات عطا فرمائے، بہت ساری خصوصیتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، سوائے چند مقامات کے جیسے باتھ روم ہے، راستے ہیں وغیرہ یا باڑے وغیرہ ہیں، وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے اس امت محمدیہ کی۔ پہلے کی امتوں میں اگر پیشاب میں کپڑا لگ جاتا تو کپڑا جو ہے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہمارے لیے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہے کہ ہم اس کو دھل سکتے ہیں، دھل کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ زمین کو ہمارے لیے پاک کر دیا، اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں اور پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ بہرحال دیکھیں گے آگے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات معجزات عطا فرمائے۔ آتینا بمعنی اعطینا، ہم نے عطا کیے عیسیٰ ابن مریم کو کیا عطا کیے؟ البینات، معجزات عطا کیے، کھلی ہوئی نشانیاں ہم نے انہیں دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ اکمہ اور ابرص کو شفا دے دیتے تھے۔ اکمہ یعنی جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا، جس کو برص کی بیماری ہوتی تھی، انہیں عیسیٰ علیہ السلام شفا دے دیتے تھے۔ ان کے زمانے میں طب عروج پر تھی، اور اس زمانے میں لوگ ایسے لوگوں کو شفا دینے سے عاجز تھے، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں شفا عطا کر دیتے تھے۔ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تھوڑے سے وقت کے لیے کہ اس سے کچھ تحقیقات کی جا سکے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اس طرح سے مختلف قسم کے معجزات عطا فرمائے، تو یہ بھی فضیلت اور برتری والی بات ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ اے قویناہو، اور ہم نے ان کی تائید کی، یعنی ہم نے ان کو تقویت بخشی، انہیں طاقت دی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس جبریل امین کے ذریعے سے طاقت بخشی۔ روح القدس سے مراد کون ہے؟ مؤلف فرما رہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام، انبیاء کے سردار جو وحی لے کے آتے تھے، وہ فرشتے مراد ہیں جبریل۔ یسیر معہ حیث سارا، جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلتے تھے جہاں کہیں آپ جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں کہیں بھی جاتے ساتھ ساتھ جبریل امین ہوتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے اور ان کی طرف سے دفاع کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرح کی تائید، اللہ کی طرف سے طاقت تھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ روح القدس سے مراد جو ہے وہ علم ہے، وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ وحی الہی یعنی انجیل، اس کے معانی اور اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آپ کو علم عطا ہوا، وہ علم، اور وحی کو روح بھی کہا جاتا ہے۔ علم ہے وہ اصلی حقیقت میں دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، اور اس کو روح کا نام سے بھی اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ روح القدس سے مراد جو ہے علم اور وحی الہی ہے، اور بعض نے کہا کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ یہ کہہ رہے کہ جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس شکل میں رہتے تھے؟
اس کی کہیں وضاحت نہیں ہے کہ کس شکل میں رہتے تھے۔ البتہ فرشتے نظر نہیں آتے ہم انسانوں کو۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھتی نہیں، جیسے ہوا ہمیں دیکھتی نہیں ہے، ایسے ہی ہمیں جنات ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، ایسے ہی فرشتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نورانی مخلوق بنایا ہے، اور جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ مختلف شکلیں دھار سکتے ہیں، مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں۔ تو کس شکل میں رہتے تھے؟ واللہ عالم۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ قتل نہیں کرتے ایک دوسرے کو، من بعدہم ان کے بعد، یعنی رسولوں کے بعد میں رسولوں کے امتی آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تمام لوگوں کو ہدایت دینا، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سیدھے راستے پہ لگا دیتا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اس بات ہوا، اللہ رب العالمین کی مشیت، اس کا ارادہ، اللہ تعالیٰ جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لینا چاہتا تھا، بندوں کا امتحان لے کے انہیں دیکھنا چاہتا کون ہماری بات مانتا ہے، کون ہم سے روگردانی کرتا ہے، اور کون ہمارے حکم سے بھاگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی مشیت دے دی، تھوڑی سی بندوں کو بھی ارادہ دے دیا۔ اب ہم بندے اپنے ارادے سے کچھ کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادہ دے کر کے ہم کو دو راستے بتلا دیے، ایک سیدھا راستہ صراط مستقیم کا، اور ایک گمراہی کا راستہ، اور کہہ دیا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، جو راستہ چاہو اپنا لو، یہ راستہ جنت کی طرف جائے گا اور یہ راستہ جہنم کی طرف جائے گا، جو راستہ چاہو اپنا لو۔ اب جو لوگ اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ جنت کا راستہ اپنا لیتے ہیں، اور جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اللہ سے محبت نہیں کرتے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اپنی من مرضی چلاتے ہیں، تو وہ لوگ جہنم کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ هُدَى النَّاسِ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تمام لوگوں کو ہدایت دینا تو مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو قتل نہیں کرتے بعض ان میں سے بعض کو۔ کون لوگ؟ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد ہیں۔ کون کن کے بعد؟ یعنی بعد الرسول، رسولوں کے بعد، اے اممہم یعنی ان کی امتیں، رسولوں کی امتیں، اممہم یہ گویا تفسیر الذین کی تفسیر ہے کہ جو لوگ رسولوں کے بعد ہیں، کون ہے رسولوں کے بعد؟ یعنی ان کی امتیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ من بعدی، مقتتل الذین، تو یہ اقتتلا، یہ اس کا یہ ہے نا فائل، الذین من بعدی، تو اس کی تفسیر یہ ہو گئی اممہم۔ جی کس کے حساب سے؟ نہیں، یہ تو تفسیر کی گئی ہے، امم تو اس کی تفسیر ہے، الذین کی تفسیر کی گئی ہے کہ الذین سے کون مراد ہیں؟ وہ لوگ مراد ہیں جو رسولوں کے امتی ہیں، رسولوں کے جو امتی ہیں، امتیں ہیں جو۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ گئی، بینات کھلی ہوئی دلیلیں آ گئی ہیں، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا، گمراہ قرار دیا، اور آپس میں لڑنے لگے لاختلافہم، ان کے اختلاف کی وجہ سے، وتضلیل بعضہم بعضا، اور ان میں سے بعض کو گمراہ قرار دیتا، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا بینات کے آنے کے باوجود، معجزات کے آنے کے باوجود، کھلی ہوئی نشانیاں اور آیتیں آنے کے باوجود، دلائل اور براہین آنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، لِمَشِیئَتِهِ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ کی ایسی مشیت کی وجہ سے، اللہ کی مشیت تھی اور انہوں نے ایسا کیا، بغیر اللہ کی مشیت کے ویسا
نہیں کر سکتے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مشیت سب کی مشیت کے اوپر ہے، غالب ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، چنانچہ ان لوگوں نے جب اختلاف کیا تو بعض لوگ ان میں سے ایمان لائے، یعنی ثبت علی ایمانی، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہے اختلاف کے بعد۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور بعض لوگوں نے ان میں سے کفر کیا، یعنی ایمان پر ثابت قدم نہیں رہے، دوسرے راستے پر چلے گئے۔ کالنصارى، جیسا کہ نصارہ بعد المسیح، مسیح علیہ السلام کے بعد وہ لوگ بھی جو ہے صحیح راستے سے بھٹک گئے اور دین میں بہت ساری بدعات و خرافات ایجاد کر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے۔ تاکیداً یہ جملہ آیا ہے، یہاں پر یہ جملہ ایسا گزر چکا ہے اس معنی کا، پھر تاکید کے لیے آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ مِن تَوْفِيقِ مَنْ شَاءَ، یعنی توفیق دے کر جسے چاہے صحیح راستے کی توفیق دے دے۔ وَخُذْلَانِ مَنْ شَاءَ، اور توفیق کی ضد خذلان ہے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ رسوا کر دے اور اس کو توفیق نہ دے صحیح راستے کی، اسے گمراہ کر دے۔ تو ہدایت اور گمراہی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ ہم نماز میں کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہم اهدنی فیمن ہدیت۔ اس طرح سے اللہ سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے، چونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کے ارادے کا بھی اس بات ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ارادہ ہے، اپنے ارادے سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ آیت اور پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے آیت الکرسی مستقل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، آسان آیت ہے، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ ہو، اس کی زکوٰۃ نکالو۔ من قبل ان یاتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آئے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ بے و شرع ہوگی اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی۔ بے سے مراد یعنی فدا، یعنی فدیہ دے کر کے جان چھڑا لیں، جرمانہ دے کر کے عذاب سے بچ جائے، وہ دن ایسا دن نہیں ہوگا۔ اس دن بے نہیں ہوگی، بے و شرع یعنی خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی ہم عذاب سے بچنے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے پیسہ دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ لا بیع فیہ ولا خلہ، صداقہ، خلہ یعنی صداقہ، دوستی، تنفع جو دوستی نفع دے سکے، ایسی کوئی دوستی اس دن نہیں ہوگی۔ ولا شفاعہ بغیر اذنہ، اور نہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت ہوگی۔ وہو یوم القیامہ، یہ دن کون سا دن ہوگا؟ یہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ وفی قراءۃ برفع الثلاثہ، اور ایک قرأت میں یہ تینوں لفظ جو ہے رفع کے ساتھ ہیں، بیع، خلہ اور شفاعہ۔ اصل مصحف میں جو ہے رفع ہی کے ساتھ ہیں، دیکھیں گے آپ، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، لیکن مؤلف رحمہ اللہ کے پاس جو نسخہ تھا جس پہ انہوں نے تفسیر لکھی تو اس میں بیع رفع کے ساتھ، خلہ صفا، تینوں رفع فتح نصب کے ساتھ ہیں، اور اس لیے انہوں نے کہا وفی قراءۃ برفع الثلاثہ، کہ ایک قرأت میں ان تینوں لفظوں کو رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ والکافرون باللہ او بما فرض علیہم، اور کافرون باللہ یعنی اللہ کا انکار کرنے والے لوگ، او بما فرض علیہم، یا جو چیز ان پر فرض کی گئی ہے اس کا انکار کرنے والے لوگ، ہم الظالمون، یہ ظالم ہیں۔ کیوں ظالم ہیں؟ لوضعہم امر اللہ فی غیر محلہ، اس وجہ سے ظالم ہیں کہ انہوں نے رکھ دیا اللہ کے امر کو اس کے غیر محل میں، اور یہی ظلم کی تعریف ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ۔ تو یہاں بھی ان ظالمین نے اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو اس کے غیر امر میں، جہاں پر اس کو نہیں رکھنا چاہیے وہاں پر انہوں نے اس کو رکھا، اس وجہ سے وہ لوگ کیا ہوئے؟ وہ ظالم ٹھہرے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.